بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ امراض جسمانی کی اس نشست میں آج سر کا درد اور آدھے سر کا درد، اس کے بارے میں نسخہ ہے، عمل ہے جس سے جس کو فائدہ ہو جائے، اللہ کی کلام پڑھنے سے یا اس کی پیدا کردہ جڑی بوٹیوں سے، کسی کاوے سے، کسی بنفشے کے پھول سے، کسی عناب سے، کسی بھی چیز سے اس کو آرام آ جائے۔ نزلہ جس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے، اطباء نے نزلے کو ام الامراض کہا ہے، یعنی تمام بیماریوں کی جڑ یہی نزلہ ہے۔ دماغ میں گرمی، آنکھوں میں جلن اور سرخی اور دماغ سے پتلی رطوبت کا بہنا، نزلہ ہار پر دلالت کرتا ہے، گرمی پر دلالت کرتا ہے۔ سرد تر دوائیں دینی چاہیے تاکہ رطوبت گاڑھی ہو کر خارج ہو۔ درد سر عموماً نزلہ اور زکام کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ آنکھوں کی سرخی، بخار، کانوں کے اندر خارش، گلے کے اندر خارش کا ہونا، یہی ہے اس نزلے اور زکام کی وجہ سے۔ کبھی آدھے سر کا درد، کبھی پورے سر کا درد۔ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ سر درد اور نزلے کی وجہ سے اگر ہو تو نزلہ کے بہنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے دوائیاں دینے چاہیے، ادویہ جو بھی ہوں۔ اس کے لیے یہ جو شاندے وغیرہ دیے جاتے ہیں بہت مفید ہوتے ہیں، اور سب سے بہترین جو شاندہ ہے عناب، سرخ رنگ کے دانے ہوتے ہیں بیر کے دانے کی طرح، اور یہی وہ مبارک درخت ہے جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر یہی درخت نظر آیا، اس سے آگ نکل رہی تھی، اور جب قریب گئے لینے کے لیے، انی علی اللہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، آواز آئی۔ برگ گاؤ زباں اور گل بنفشہ کشمیری، بنفشہ کے پھول بے شمار ہوتے ہیں لیکن جتنے کشمیر میں ہوتے ہیں نا اتنے شاید ہی کہیں کہیں جگہ نہ ہوں۔ ان کو ایک ایک چھٹانگ لے کر پانی میں جوش دے کر چھان کر ان کو پلا دیا جائے، حسب ذائقہ کوئی میٹھی چیز ڈال دی جائے، سرکہ وغیرہ بناتے ہیں اس طرح، یا گل بنفشہ نہ ملے تو اس کا شربت دے دیا جائے۔ 3 روز تک پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سر درد، یہ عناب اور گل بنفشہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم طالب علم ہوتے تھے نا تو ہمارے وہ درس کے جو پیر صاحب تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ خیر رحمتیں کرے، بہت مہربان شخصیت تھے، اور طالب علموں کا اتنا خیال رکھتے تھے، جب بھی بیمار ہوتے فوراً گئے، ان سے تشخیص کرائی، ان کی دکان پہ گئے، بنفشہ اور عناب ان کو آ کر ابال کر پینے سے بس پینے کی دیر ہوتی تھی۔ ایک تو ان کے ہاتھ کی شفا، ان کی نظر کرم، اور دوسرا ان چیزوں کی تاثیر۔ اور آدھے سر کا درد یہ خاص قسم کا درد ہوتا ہے جو دوروں کے ساتھ ہوتا ہے، دورے پڑتے ہیں، کبھی صبح کو، کبھی شام کو، کبھی دوپہر کو، اور کبھی پورے دن، اور صبح اور شام کو یہ تو اس کی روٹین ہے، لوٹ کے آتا ہے، کبھی سیدھی سائڈ، کبھی الٹی سائڈ، کبھی پورا اور کبھی آدھا، 24 گھنٹے یکساں نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے اس کو کالی مرچ بھی اس کاوے میں ڈال کر گل بنفشہ کے ساتھ
عناب کے ساتھ تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دی جائے اور دھنیا خشک 1 چمچ ڈال دی جائے اور اس کا کہوہ پیا جائے۔ اور اگر اس سے بھی آرام نہ ہو، یہ جو نسخے بتائے ہیں، تو پھر ایسا ایک ٹوٹکا ہے، جس کو پسند آئے کر لے، جس کو طنز کرنا ہے وہ بے شک کر لے کھلا۔ ایک ہڈی ہوتی ہے، خول اس کے اندر ہوتا ہے، موٹی ہڈی جو پنڈلی کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی جانور کے پائے وغیرہ کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس کو کہیں سے تلاش کر کے رکھ لے، اور صبح جب سورج طلوع ہو تو اس کے اوپر پیشاب کرنا، یہ ایک شرط ہے۔ اب منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں پہلے بتا دوں کہ ہڈیوں کے ساتھ، کوئلے کے ساتھ، گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، لیکن اسی لیے کہتا ہوں کہ تازی ہڈی نہیں، کو پرانی ہڈی تلاش کریں، بوسیدہ سی ہڈی کہیں مل جاتی ہے، اس ہڈی کو لے لیں، خولدار ہو، پرانی کہیں ہڈیاں پڑی رہتی ہیں جو جنوں کے کام سے بھی نکل چکی ہو، تو اس کو لے کے صبح سورج کے طلوع کے وقت اس کے اوپر پیشاب کر دیں، ٹوٹکا ہے۔ علامہ رفیق زاہد لاہور کے ایک بہت بڑے عامل تھے، اہل تشیع سے ان کا تعلق تھا، بہت زبردست انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قانون طلسمات، اس کے اندر یہ ٹوٹکا لکھا ہوا ہے، اور تیر بہدف ہے، وہ ایسا ٹوٹکا ہے کہ تیر بہدف ہے، اس کے استعمال سے ہر قسم کے سر درد کا آرام ہو جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے بھی آرام نہ آئے تو پھر یوں اپنے سر کو پکڑ لیں اس انگشت اور انگوٹھے سے، یوں ماتھے کو ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی اور سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے یوں کھینچ کے ناک کے بالکل اوپر سیدھ میں یوں آ کے چٹکی میں لے لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آدھے کے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق ان برائیوں سے محفوظ